ارے دیکھو یہ کیا ہوا، اس نئی دلہن نے کیا چرا لیا، کیا اس کے پاس الفاظ بھی نہیں ہیں اپنے کہ یہ اس طرح سے بات کر رہی ہے۔ اور واقعی لوگوں نے ان پہ چوری کا الزام لگا دیا۔ حیرت بھی ہوئی، پریشان بھی ہوئے کہ ایسا کیا تھا جہاں اتنے اخراجات کیے گئے، بے حساب نت نئے انداز اختیار کیے گئے، وہیں یہ بھی کر لیتی۔ بہو نے کیا چرایا ہے؟ واقعی ان پہ چوری کا الزام لگا ہے، اور یہ ہیں بھارتی بزنس ٹائکون کی نئی بہو اننت امبانی کی دلہن رادھیکا مرچنٹ۔ ان پہ یہ الزام آ رہا ہے، بلکہ ان پہ یہ تنقید کی جا رہی ہے جس کے وضاحت کے لیے شاید ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور وہ کیا جواب دیں گی اس پر؟ اسی ایک غلطی کی وجہ سے، واقعی یہ ان کی ایک غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ تنقید کا سامنا کر رہی ہیں، اور لوگ ان سے جواب بھی طلب کر رہے ہیں، لیکن شاید ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ بہو رانی رادھیکا مرچنٹ نے شادی سے قبل جو اپنے قیمتی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے وہ ان کے اپنے نہیں تھے۔ جی نہیں، انہوں نے کسی سے لکھوایا نہیں تھا، اور نہ ہی کسی سے پوچھ کے بات کی تھی، بلکہ انہوں نے چوری کیے تھے۔ جی ہاں، ڈائیلاگ چرائے تھے۔ اپنی یقیناً پسندیدہ فلم ہوگی ان کی جس سے انہوں نے یہ ڈائیلاگ چرائے تھے، بلکہ اسے یاد کیا تھا اور روانی سے بول دیا تھا۔ اگر آپ وہ تمام الفاظ اس فلم کے دیکھیں تو جو اس فلم کی اداکارہ تھی اس کے چہرے پر اتنے تاثرات ہیں، اتنے جذبات ہیں اور اتنی زندگی ہے کہ حیرت ہوتی ہے، جبکہ رادھیکا مرچنٹ جو کہ اس خوشی کے صورتحال سے، خوشی کے مراحل سے گزر رہی تھیں، انہوں نے اپنے چہرے پر وہ تاثرات کو ظاہر نہیں کیا، یا جو ان کے اندر تھا وہ ان الفاظوں میں، وہ لفظوں میں، ان جملوں میں، اس گفتگو میں وہ جان نہیں ڈال سکی، کیونکہ یاد کی ہوئی بات تھی، رٹی ہوئی بات تھی۔ جو بات انہوں نے کی بالکل کسی رٹو طوطے کی طرح، بلکہ طوطی کی طرح کی۔ کیا وہ رٹو طوطی ہیں؟ بہت سے سوالات ان کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیا جواب دیں گی؟ وہ ان کی مرضی، انہوں نے جہاں سے چاہا وہ ڈائیلاگ لے لیا اور اسے دہرا دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی شادی سے قبل اننت امبانی کے اعزاز میں جو خیر مقدمی کلمات کہے، جو تقریر کی، اس کے الفاظ ہالی ووڈ کے 2004 کی فلم روم کام شیلوی ڈانس سے چوری کیے گئے۔ جی ہاں، سرقہ کیا گیا ہے، یعنی وہاں سے لیا گیا ہے، بلکہ اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کہی، اسے من انہوں نے بیان کر دیا۔ اور لوگ تو بڑے تیز ہیں، جب رادھیکا مرچنٹ کو وہ ڈائیلاگ پسند ہے تو دنیا کو کیوں نہیں پسند آئیں گے؟ لوگوں کو بھی وہ باتیں یاد ہے، وہ فلم یاد ہے، اس کا سن یاد ہے، اس کا نام یاد ہے، اداکارہ یاد ہے، کس سے کہہ رہی تھی وہ بات، پوری کہانی بھی یاد آ گئی۔ اور انہوں نے کہا کہ رادھیکا مرچنٹ نے جو تقریر کی ہے وہ اس فلم کا پورا اقتباس بیان کر دیا ہے۔ وہاں پہ جو مشہور اداکارہ تھی وہ تھی سوسن سرنڈن، اور ان کا فلمی اقتباس تھا بہت زبردست، ان کی ڈائیلاگ ڈیلیوری تھی، اور یہی ڈائیلاگ اس طرح سے بیان نہیں کر سکی رادھیکا، حالانکہ وہ ایک دلکش اور خوبصورت ماحول میں موجود تھی، اور جن مراحل کو طے کر رہی تھی وہ ان کی زندگی کا یادگار رہا۔ انہیں اسٹیج پر آ کر اپنے دولہا اننت امبانی کی تعریف میں کچھ باتیں کہنی تھیں، جو انہوں نے الفاظ بولے وہ اسی فلم کے کلپ میں تھے، اور انہوں نے وہاں سے وہ کلپ لیا تھا اور اسے پڑھ رہی تھی، بلکہ جو بول رہی تھی انہوں نے یاد رکھ لیا، لیکن وہ جذبات، وہ تاثرات جو اس اداکارہ نے وہاں دیے ہیں وہ اس میں شامل نہ کر سکی، حالانکہ یہ ان کی ضرورت کے الفاظ تھے، انہیں وہ پسند تھے، اور یہ ان کو دہرا رہی تھی۔ سوسن سرنڈن کی فلمی اقتباس کا جو ترجمہ تھا وہ اصل میں وہ اپنے ساتھی اداکار رچرڈ جینکنز کے سامنے وہ ڈائیلاگ بول رہی تھی۔ Because we need a witness to our lives. There are over 1 billion people on this earth, and what does one life really mean? لوگوں نے جب وہ ڈائیلاگ رادھیکا مرچنٹ کی زبانی سنے تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی یہ سن چکے ہیں۔ پھر تو جب سوشل میڈیا پر وہ تقریر ان کی گفتگو تھی رادھیکا مرچنٹ کی شیئر کی گئی تو لوگوں کو یاد آ گیا۔ لوگوں کی یادداشت بڑی مضبوط ہوتی ہے، وہ یاد کر لیا انہوں نے
کہ یہ تو وہ ڈائیلاگ ہے جہاں وہ اداکارہ پورے جذبات میں ڈوبی ہوئی کہہ رہی تھی اور اس کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے لفظوں میں، اس کے ڈائیلاگ میں کتنی جان ہے. اور یہ اپنے شادی کے موقع پر اس خاص ایونٹ میں وہی ڈائیلاگ دہرا رہی تھی. لوگوں نے پوچھا ہے کہ کیا لوگ اتنے ڈفر بھی ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں دوستوں، لوگ اتنے ڈفر ہو سکتے ہیں. ہمارے بڑے بوڑھے جو کہتے ہیں کہ دولت ہر چیز کا بدل نہیں ہو سکتی اور دولت بہت سی باتیں نہیں سمجھا سکتی، پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ دولت سے بہت کچھ خریدا جا سکتا ہے. تو رادھیکا مرچنٹ خرید لیتی کسی کو اور ان سے لکھوا لیتی کوئی اچھے سی تقریر، کوئی اچھے سے ڈائیلاگز، اور ہو سکتا تھا پھر اسے رٹ لیتی، پھر اسے بیان کر دیتی. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت سیدھا سادہ اور سچا راستہ اپنایا. وہ یہ کہ جو فلم انہیں پسند تھی، جو ڈائیلاگ انہیں پسند تھے، انہوں نے اسے دہرا دیا. اور لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ جو انہوں نے لفظ کہے وہ ان کے دل سے نہیں نکل رہے تھے، ان کے الفاظوں میں جان نہیں تھی. اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، اعلیٰ کالجوں اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو کیا یہ اتنی بات بھی نہیں سیکھ سکے کہ کچھ اچھے الفاظ، کوئی نئی بات، کوئی نیا خیال سوچ کر اپنے اس ساتھی کے بارے میں کہہ سکیں جس کے لیے انہوں نے اتنی تیاری کی شادی کے لیے کہ دنیا ان کی شادی کو یاد رکھے. یقیناً دنیا ان کی شادی کو یاد رکھے گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص اتنا سوچ کے کام کرے. یہ تمام جو خوشیاں ہیں یہ امبانی کی طرف سے کی گئی ہیں، یقیناً لڑکی والوں کی طرف سے بھی کی گئی ہوں گی، لیکن سوچنے کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، دماغ چاہیے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ بولیں گے، ہم کہیں سے کوئی چیز چرائیں گے تو کسی کو پتہ نہیں چلے گا. بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے. لوگ بھی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے ہیں. آپ کو جو ڈائیلاگز یاد آئے، ضروری نہیں کہ وہ کسی اور کو پسند نہ آئے ہوں گے. لوگوں کو پسند آئے تھے یقیناً وہ ڈائیلاگز، اور وہ فلم، وہ اداکارہ، ان کا کریکٹر، ان کی کردار نگاری تو لوگوں کو یاد رہ گیا ہے. اب انہوں نے اتنے خوبصورت موقع پر اس فلم کا اہم ترین منظر اپنی زندگی کے خوبصورت موقع پر، اہم ترین موقع پر جس ڈائیلاگ نے انہیں، جس اقتباس نے انہیں، جن لائنوں نے انہیں متاثر کیا، انہوں نے اسے دہرا دیا. تو اس میں کیا بری بات ہے؟ انہیں وہ پسند تھا. ہاں، بری بات یہ ہے کہ اگر وہ وہاں پر یہ کہہ دیتی کہ مجھے وہ ڈائیلاگ یاد ہے جو میں نے ایک فلم میں دیکھا تھا یا سنا تھا، اور وہ ایسے ڈائیلاگز تھے جو یاد رہنے والے ہیں، تو اس ڈائیلاگ کو میں یہاں دہرانا پسند کروں گی جو کہ وہاں فلاں اداکارہ نے فلاں موقع پر فلاں سے کہا تھا. تو یہ بات بہت ہی اچھی ہوتی، بہت بہترین ہوتی. اور آج امبانی فیملی کی نئی دلہن، نئی بہو کو اس تنقید کا سامنا نہ کرنا پڑتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت بھی ہوتی ہے. تو یہاں بات نہ نقل کی ہے نہ عقل کی ہے. ہاں یہ کہ کچھ لوگ بہت سی باتوں کو بہت لائٹلی لیتے ہیں، بہت ہلکا پھلکا لیتے ہیں. انہوں نے اس بات کو سمجھا نہیں، یا اگر وہ کسی سے تھوڑا سا مشورہ کر لیتی تو کوئی انہیں یہ بتا دیتا کہ یہاں پر آپ یہ حوالہ بھی دے دیں کہ یہ ڈائیلاگز وہاں دہرائے گئے تھے اور وہاں کہے گئے تھے. تو یہ پھر وہاں ایک اور ان کی خوبی سامنے آتی کہ ان کی یادداشت بہت زبردست ہے اور یہ بات کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہیں. تنقید کا کیا ہے؟ وہ تو لوگ اولیاء اور انبیاء پہ بھی کرتے ہیں، لوگ وہاں بھی کر دیتے ہیں جہاں تنقید کے لیے کچھ انہیں نہیں ملتا. لیکن یہ ہے کہ یہ نکات نکل سکتے ہیں. وہ جب اتنی بڑی شادی، اتنی اہم تقریبات کر رہی ہیں جس میں دنیا بھر سے مہمان بلائے گئے ہیں اور دولت لٹائی گئی ہے، تو وہاں پر تھوڑا سا یہ کام جو کمزور رہ گیا ہے وہ بھی کر لیتی کہ وہ حوالہ دے دیتی یا انہی ڈائیلاگ کو سامنے رکھ کر کوئی اپنے جملے ترتیب دے دیتی. آج یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ جو ہمارے اداکار ہوتے ہیں وہ کس قدر محنت کرتے ہیں، کس قدر ڈوب کے اپنے کردار کو ادا کرتے ہیں اور اپنے ڈائیلاگز کو جان دیتے ہیں. تو جو دل سے بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور جو ہم یوں ہی دہرا دیتے ہیں تو اس میں کوئی جان نہیں ہوتی اور لوگوں کو وہ بات بھی پسند نہیں آتی، اور ہماری زبان جو ہے وہ ہماری بات کا ساتھ نہیں دیتی. کیا خیال ہے آپ کا؟ اس بارے میں کمنٹ ضرور کیجیے گا. میں ہوں فرزانہ روحی اسلم. آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے.